ناول لانسر 5 مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 1 سرخ رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے پہاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ سڑک تنگ اور پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی خطرناک بھی تھی کیونکہ پہاڑی پر ہونے والی تیز اور مسلسل بارش نے اس پہاڑی سڑک کو انتہائی پھسلدار کر دیا تھا اور سڑک کے اوپر پانی اس طرح بہہ رہا تھا جیسے وہ سڑک کی بجائے کسی تیز رفتار پہاڑی دریا کی موجدھار ہو۔ سرخ رنگ کی کار اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ ماحول اور سڑک اس قدر خطرناک ہونے کے باوجود کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اسٹیئرنگ پر ایک خوبصورت لمبا تڑنگا اور خاصا وجیح نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ سر پر سیاہ پٹی والا سفید فلیٹ تھا۔ وہ یوں اطمینان سے بیٹھا کار چلا رہا تھا جیسے وہ کسی پہاڑی سڑک کی بجائے کسی کھلے میدان میں کار دوڑا رہا ہو۔ تنگ موڑ پر اس کے بازو خود بخود اسٹیئرنگ گھما دیتے اور کار کے پہیوں کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ انتہائی برق رفتاری سے موڑ کاٹ جاتی۔ ساتھ والی سیٹ پر سنہرے بالوں والی ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی گہرے سرخ رنگ کا منی اسکرٹ پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سنہری اور لچھے دار بال اس کے کاندھوں پر لہرا رہے تھے۔ اس کا چہرہ پرجوش اور آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس خطرناک ڈرائیونگ سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی ہو۔ وہ بار بار بڑی میٹھی نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھتی اور جب نوجوان اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ بڑی مترنم سی ہنس کر پھر سامنے دیکھنے لگتی۔ اس کے کانوں میں سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے بوندے کار کے ساتھ ساتھ ہلکوڑے سے لے رہے تھے اور ان میں جڑے ہوئے اصلی ہیرو سے روشنی کی شعاعیں نکل کر لڑکی کے چہرے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ اگر کار تمہارے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر کیا کرو گے لانسر؟ لڑکی نے یکلخت ہنستے ہوئے کہا۔ پھر میں تمہیں اپنے کنٹرول میں کر کے باہر چھلانگ لگا دوں گا۔ نوجوان نے جس کا نام لانسر تھا مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کار لڑکی کی مترنم اور بے ساختہ ہنسی سے گونج اٹھی۔ واہ، میں بھی کوئی کار ہوں کہ تم مجھے کنٹرول میں کر لو گے، لڑکی نے بڑے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کار تو نہیں، البتہ کارآمد ضرور ہو، لانسر نے کہا اور لڑکی ایک بار پھر ہنس پڑی۔ لانسر بھی ساتھ ہی ہنس رہا تھا۔ آج چیف باس نے بڑے غلط وقت پر بلایا ہے۔ آج تو کہیں سیر و تفریح کا دن تھا۔ وکٹوریہ جھیل کا نظارہ آج دیکھنے والا ہوگا، لڑکی نے یکلخت منہ بناتے ہوئے کہا۔ وکٹوریہ جھیل تمہاری سبز آنکھوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی فلیڈیار، لانسر نے ہنستے ہوئے کہا اور لڑکی کی آنکھوں میں واقعی ستارے رقص کرنے لگے۔ تمہیں تو سپر ایجنٹ کی بجائے شاعر ہونا چاہیے تھا، فیلیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو باقاعدہ شاعری کیا کرتا تھا، لانسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اس وقت تمہاری شاعری کا مرکز کون ہوتی تھی؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت جھیلیں، پہاڑ، وادیاں، درخت، میں ان پر شاعری کرتا تھا۔ اس وقت تک تمہیں میں نے نہیں دیکھا تھا، ورنہ یقین جانو اگر تم مجھے اس دور میں نظر آ جاتی تو میں آج سپر ایجنٹ کی بجائے واقعی گریٹ ٹائپ کا شاعر ہوتا، کیٹس اور بائرن سے بھی بڑا شاعر، لانسر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تم بس میری تعریفیں ہی کرتے رہتے ہو، تم نے کبھی مجھے پرپوز تو کیا ہی نہیں، فیلیا نے منہ بناتے ہوئے مصنوعی کے قصے سے کہا۔ فیلیا ڈیئر، تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ ہماری زندگی ایک بلبلے کی طرح ہوتی ہے، بالکل عارضی، نہ جانے کہ اس وقت کہیں سے کوئی گولی نکلے اور ہمیں ختم کر جائے۔ اس لیے ہم لوگ شادی وغیرہ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے، بس یوں سمجھو جو لمحات ہم نے ایک دوسرے سے ہنس بول کر گزار لیے وہی ہماری زندگی ہے۔ لانسر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم اس خطرناک پیشے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، نوجوان ہو، ذہین ہو، تمہارے والد کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا وسیع کاروبار ہے، لانسر کلب دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں موجود ہے، تمہیں آخر کس چیز کی پرواہ ہے؟ پھر تم کیوں اس طرح اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے رہتے ہو؟ فیلیا نے کہا۔ تم نہیں جانتی فیلیا کہ اس پیشے میں کیا لطف ہے، اس میں کسی پراسراریت اور کیسی زندگی ہے جہاں ہم ہر لمحہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گزارتے ہیں، جہاں ہم موت سے اپنی زندگی چھینتے ہیں اور دوسروں پر موت طاری کرتے ہیں۔ جب بڑے بڑے ایجنٹ ہمارے مقابلے میں آ کر منہ کے بل گرتے ہیں تو یقین کرو روح تک سرشار ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے ریوالور سے نکلنے والی گولی ٹھیک نشانے پر بیٹھتی ہے اور جب اندھیرے سے آنے والی کوئی گولی ہمارے دل کے قریب سے گزرتی ہے تو لطف کی ایک ایسی انتہا ہوتی ہے جسے صرف ہم ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ لانسر نے کسی باقاعدہ شاعری شروع کر دی۔ واقعی لانسر، تم درست کہہ رہے ہو، برمن مشن پر جب میں تمہارے ہمراہ گئی تھی تو یقین کرو بڑا لطف آیا تھا۔ اور سنو، اس بار اگر چیف باس نے تمہیں کوئی نیا مشن سونپا تو تم مجھے اپنے ساتھ ضرور لے جاؤ گے۔ اس کا انحصار تو مشن پر ہے فیلیا، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چیف باس مان جائے، لانسر نے کہا اور اسی لمحے اس کی کار نے جب موڑ کاٹا
تو سامنے سفید رنگ کی ایک چھوٹی سی خوبصورت عمارت عین پہاڑی کی چوٹی پر نظر آنے لگی۔ اس عمارت کو دیکھتی وہ دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ لانسر اور فیلیا دونوں کا تعلق ناراک لینڈ کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی گاڈ فادر سے تھا۔ گاڈ فادر تنظیم ناراک کی سرکاری تنظیم ضرور تھی، لیکن اس کا سیٹ اپ ایسا بنایا گیا تھا کہ اس کا حکومت سے بظاہر کوئی تعلق نہ تھا۔ بظاہر یہ ایک دہشت گرد پرائیویٹ تنظیم تھی جو ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ ایک سیل ایسا تھا جسے سپر سیل کہا جاتا تھا۔ 6 افراد سے پر مشتمل تھا۔ سپر ایجنٹ 1 سے لے کر سپر ایجنٹ 6 تک ان کا گاڈ فادر تنظیم کے دوسرے جرائم سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا۔ انہیں کسی عام ترین اور خصوصی مشنز پر ہی بھیجا جاتا تھا۔ نوجوان کا اصل نام لانسر تھا اور سپر سیل میں اس کا نام نمبر 5 تھا، لیکن عملی طور پر یہ پہلا نمبر بن چکا تھا کیونکہ اس کی کارکردگی اور کارنامے سیل کے باقی 5 افراد سے بہت زیادہ شاہکار تھے، اس لیے عام ترین مشنز پر اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی۔ اسے عرف عام میں لانسر 5 کہا جاتا تھا۔ فیلیا دراصل اس کی سیکرٹری تھی۔ لانسر نے بظاہر ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی بنائی ہوئی تھی اور جب اس کے پاس کوئی مشن نہ ہوتا تو وہ فیلیا مل کر ڈیٹیکٹیو ایجنسی چلاتے تھے۔ فیلیا خود بھی انتہائی دلیر اور ماہر نشانہ باز اور مارشل آرٹ میں خاصی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی، اس لیے کبھی کبھی کسی مشن پر لانسر اسے چیف باس کی اجازت سے اپنے ہمراہ بھی لے جاتا تھا۔ سپر سیل کا سربراہ Z3 کہلاتا تھا، بظاہر ایک اور ٹائپ آدمی جو اس پہاڑی پر سفید رنگ کی خوبصورت عمارت میں رہتا تھا جس کی جاگیر ناراک لینڈ میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بھی تھا۔ عام طور پر اسے لارڈ برنارڈ کہتے تھے۔ وہ ناراک لینڈ کی بے شمار سماجی اور خصوصی تنظیموں کا سربراہ تھا اور اس حیثیت سے اسے ہر شخص جانتا تھا۔ وہ ملک کی ایک مقبول ترین سماجی شخصیت تھا، لیکن یہ بات کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ سپر سیل کا چیف باس Z3 ہے۔ صرف سپر ایجنٹس ہی اس کے متعلق جانتے تھے۔ جب بھی کوئی عام مشن درپیش ہوتا تو وہ اس مشن کے مطابق کسی سپر ایجنٹ کی ڈیوٹی لگا دیتا۔ لانسر شہر سے دور مسافات میں خوبصورت سی آبشار کے کنارے بنے ہوئے ایک خوبصورت سے کاٹیج میں رہتا تھا۔ فیلیا اس کی سیکرٹری اس کے ساتھ ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی تھی اور وہ کئی برسوں سے اس کا کاٹیج میں اکٹھے رہتے تھے۔ فیلیا کے والدین کسی دیہاتی قصبے میں رہتے تھے۔ فیلیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد سروس کی تلاش میں شہر میں آئی اور پھر مختلف دفاتر میں نوکری کرتے کرتے وہ ایک روز ایک کلب میں لانسر سے ٹکرا گئی اور پھر لانسر نے اسے اپنی سیکرٹری بننے کی دعوت دے ڈالی اور تب سے وہ اکٹھے ہی رہتے تھے۔ لانسر ایک آزاد معاشرے کا رکن ہونے کے باوجود اچھے کردار کے لحاظ سے انتہائی بلند انسان تھے، اس لیے اتنے برسوں سے اکٹھے رہنے کے باوجود لانسر نے آج تک کوئی ایسی غلط حرکت نہ کی تھی اس پر معاشرے میں غلط حرکت ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ایسے موقع پر ہی فیلیا جھنجھلا جاتی اور وہ اسے آئس کریم کے نام سے پکارنے لگتی، لیکن لانسر ہنس کر ٹال جاتا۔ وہ بس باتیں کرنے کی حد تک ہی فیلیا میں دلچسپی لیتا تھا کیونکہ اس نے جس استاد سے مارشل آرٹ کی تربیت حاصل کی تھی وہ ایک چینی تھا اور اس نے لانسر کی مارشل آرٹ کے ساتھ ساتھ کردار کی بھی تربیت کی تھی۔ اس نے لانسر کے ذہن میں یہ بٹھا دیا تھا کہ جو شخص با کردار نہیں ہوتا وہ مارشل آرٹ کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ مارشل آرٹ میں مہارت کے لیے کردار کی بلندی ایک لازمی جز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج مارشل آرٹ میں لانسر کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا اور اس کا چینی استاد تانگ بھی اس پر فخر کرتا تھا۔ وہ شراب ضرور پیتا تھا کیونکہ اس سرد علاقے میں شراب کے بغیر اس کے خیال کے مطابق زندہ نہ رہا جا سکتا تھا۔ کلب جاتا تھا، لڑکیوں سے فلرٹ کرنا، اس کے ساتھ رقص کرنا، لیکن یہ اس کی آخری عادت تھی۔ اس کے بعد وہ واپس موڑ جاتا، اس لیے لڑکیاں اسے پاگل کہتی تھی اور فیلیا تو اسے آئس کریم کہتے ہوئے بھی ناچ کے چاہتی، لیکن لانسر پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں راسخ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے کارنامے سپر سیل میں سب سے شاندار تھے اور اس کا چیف باس Z3 اسے مذاق میں یونانی دیوتا کہتا تھا، ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر۔ آج صبح سے موسم بے حد شاندار تھا اور ناشتہ کرتے ہوئے لانسر اور فیلیا دونوں ہی تفریح کا پروگرام سوچ رہے تھے کہ اچانک Z3 کی طرف سے مخصوص کال آ گئی اور لانسر اسی وقت ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ فیلیا بھی ضد کر کے ساتھ چل پڑی کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت موسم میں اکیلی بور نہ ہونا چاہتی تھی۔ سفید رنگ کی عمارت جو کہ دراصل سپر سیل کا ہیڈ کوارٹر تھا تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی، اور پھر چند لمحوں بعد ہی لانسر نے کار اس کے سیاہ رنگ کے شاندار پھاٹک کے سامنے روک دی۔ پھاٹک کے باہر برساتیاں پہنے ہوئے 4 مسلح دربان بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ لانسر کی کار رکتی، ان میں سے 2 تیزی سے کار کی طرف بڑھے۔ لانسر نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر ان میں سے ایک کے ہاتھ میں دے دیا۔ دربان نے کارڈ کو غور سے دیکھ کر سر ہلایا اور پھر کارڈ واپس کر کے اسے اپنے ساتھیوں کی طرف
हाथ का इशारा किया। बाकी दरबान तेजी से एक तरफ हट गया और उसके साथ ही स्याह रंग का फाटक खुद ब खुद खुल गया। लांसर कार अंदर लेता गया और फिर पोर्टिको में खड़ी हुई सफ़ेद रंग की बिल्कुल नई कार के पहलू में उसने कार रोक दी और ख़ुद नीचे उतर आया। फिलिया भी नीचे उतर आई। बरामदे में एक उधेड़ उम्र शख्स कशमशी रंग का सूट पहने खड़ा था। ये लॉर्ड बर्नार्ड का सेक्रेटरी रामन था। मिस्टर लांसर, लॉर्ड मखसूस कमरे में आपके मुंतज़िर हैं। मिस फिलिया लाउंज में तशरीफ़ रखेंगी, सेक्रेटरी रामन ने बड़े मदबाना अंदाज में कहा और लांसर ने सर हिला दिया। जल्दी आना, मैं यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। फिलिया ने एक सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहा और लांसर को जवाब दिए बगैर सर हिलाते हुए ककबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने मोड़ काटते ही कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी क्योंकि सामने एक हैवी लोडर ट्रक पूरी सड़क को घेरे हुए जा रहा था। सड़क यहाँ से खासी तांग थी, इसलिए इमरान आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। उसके जिस्म पर मखसूस टेक्निकल लिबास था और चेहरे पर हमाकतों का आबशार पूरी आबोताब से बह रहा था। वो सरदावर की लेबॉर्ट्री से वापस आ रहा था। सरदावर ने एक अहम इजाद के सिलसिले में मशवरे के लिए उसे लेबॉर्ट्री बुलवाया था। वो एक साइंसी मसले में ऐसे फंसे थे कि बावजूद दिमाग लड़ाने के वो मसला हल ना हो रहा था। इसलिए उन्होंने इमरान को बुलाया था क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला ने इमरान को खोपड़ी में स्पेशल किस्म का कंप्यूटर नस्ब किया हुआ है जो हर किस्म का लाहेअमल मसला चुटकियों में हल कर देता है। और यही हुआ कि इमरान ने वहाँ पहुँचते ही पहले तो आदत के मुताबिक सरदावर को बुरी तरह जिच कर दिया और जब सरदावर तंग आकर मरने मारने पर तुल गए तो इमरान ने यूं उनका मसला हल कर दिया कि सरदावर को अपनी जहानत पर शर्म आने लगी। इमरान ने एक ऐसा सीधा सा हल निकाल दिया था कि सरदावर ने बेख्तियार अपनी गंजी खोपड़ी पर जिपते मारनी शुरू कर दी कि आखिर ये सीधा सादा और सामने का हल उनकी समझ में क्यों नहीं आया। और जाहिर है मसला हल होने के बाद सरदावर इमरान की बकवास कहाँ सुनता था, चुनाचा इमरान को वापस आना पड़ा। अभी इमरान हैवी लोडर के पीछे आहिस्ता आहिस्ता कार चलाता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक दरख्त की शाख से एक बंदर कूदा और बिजली की सी तेज़ रफ्तारी से वो खुली खिड़की में दाखिल होकर इमरान के साथ वाली सीट पर बैठकर बड़ी शरारत भरे अंदाज में आंखें झपकने लगा। अरे अरे, किराया है तुम्हारे पास? मैं मुफ्त में लिफ्ट देने का कायल नहीं हूँ, इमरान ने चौंक कर कहा। और दूसरे लम्हे बंदर ने एक ऐसी हरकत की कि इमरान जैसा शख्स भी बौखला गया। बंदर बिजली की सी तेजी से अपनी सीट से उछला और उसने इंतहाई महारत से इमरान की साइड जेब में मौजूद रिवाल्वर निकाला और दूसरे लम्हे वो दोनों हाथों से रिवाल्वर थामे वापस सीट पर बैठा हुआ था। भरे हुए रिवाल्वर का रुख इमरान की तरफ ही था और बंदर की एक उंगली ट्रैगर पर जमी हुई थी और उसकी छोटी छोटी आंखों में बेतहाशा चमक थी। अच्छा भाई, अच्छा, माफ़ करो भाई, मैं किराया नहीं लूँगा, ये रिवाल्वर भरा हुआ है, इमरान ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। और दूसरे लम्हे वो देखकर हैरान रह गया कि रिवाल्वर उसी तेज़ रफ्तारी से वापस उसकी जेब में पहुंच चुका था जिस तेज़ रफ्तारी से उसे निकाला गया था। गुड, तुम तो वाकई काम की आदमी हो। सॉरी बंदर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे बंदर ने चीख कर आवाज़ें निकालने के साथ साथ अपना एक हाथ खिड़की से बाहर निकालकर साइड पर बनी एक भूरे रंग की इमारत की तरफ इशारा किया। इधर जाना है तो जाओ भाई, मैंने तुम्हें कब रोका? इमरान ने उसका इशारा समझते कहा, लेकिन उसी लम्हे बंदर ने उछल कर दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाने लगा। अरे अरे, एक्सीडेंट कराओगे? अच्छा भाई, चलता हूँ, इधर ही चलता हूँ यार, तुम तो पूरे सुल्ताना डाकू हो, इमरान ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा और फिर कार को इस इमारत की तरफ मोड़ दिया। बंदर स्टीयरिंग छोड़कर वापस सीट पर बैठ गया। अब वो हंस रहा था जैसे कह रहा हो, देखा कैसे मैंने अपनी मर्जी पूरी कराई है। इमारत खासी पुरानी और खस्ता थी, उसका मकड़ी का पुराना गेट खुला हुआ था। इमरान अंदर चला गया और फिर जैसे ही उसने कार रोकी अचानक इमरान को एक चीते की गुर्राहट सुनाई दी और दूसरे लम्हे बरामदे के किसी कोने में बैठा हुआ एक चीता या अगला कार की तरफ दौड़ा। लेकिन उससे पहले कि वो कार के करीब पहुंचता बंदर ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और खौफनाक चीता कार के बिल्कुल करीब पहुंचकर यकलख्त रुक गया और फिर दो हिलाता हुआ वापस चला गया। इमरान बंदर की इस जहानत पर दंग रह गया। जाहिर है बंदर ने उसे चीख चीख कर बताया था कि इमरान को ले आया है और वो इसका मेहमान है, इसलिए चीता वापस चला गया था। लेकिन अब इमरान इस इमारत के मालिक से मिलना चाहता था जिसने इस किस्म के ज़हीन जानवर पाल रखे थे। और फिर ये खौफनाक चीता जो खला फिर रहा था। बंदर उछल कर खिड़की से बाहर कूद गया, फिर उसने हाथ के इशारे से इमरान को बाहर आने के लिए कहा। इमरान एक तवील सांस लेता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। अब बरामदे में बंदर पहुंच चुका था और वो मुड़ मुड़कर इमरान को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। चीता बरामदे के कोने में बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा हुआ था, उसने अब हरकत भी ना की थी।
इमरान बंदर के पीछे चलता हुआ बरामदे से गुजरकर एक राहदारी में पहुंचा। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था और फिर इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि बंद दरवाजे के बाहर एक सहराई भेड़िया बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें इमरान पर जमी हुई थी और दांत गुस्सीले अंदाज में बाहर को निकले हुए थे, लेकिन बंदर ने उसके करीब पहुंचकर एक बार फिर मखसूस अंदाज में चीखना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे भेड़िया कान दबाए पीछे हटा और दीवार के साथ यूं लगकर खड़ा हो गया जैसे वो भेड़िए की बचाए भेड़ का मासूम सा बच्चा हो। वाह भाई वाह, तुम तो वाकई अजीब गरीब शय हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बंदर ने अपने पंजे से दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। यस कम इन कप्तान, अंदर से एक बूढ़ी लेकिन लरसती हुई आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही दरवाजा खुल गया और बंदर उछलकर अंदर दाखिल हुआ और उसने मुड़कर इमरान को भी अंदर आने का इशारा किया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो उसने बेड पर एक बूढ़े आदमी को लेटा हुआ देखा। बूढ़े ने कंबल ओढ़ रखा था, सिर्फ उसका सारा और चेहरा कंबल से बाहर था। उसकी आंखें फटी फटी सी थी और चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओह कप्तान, तुम डॉक्टर को ले आए हो प्लीज, बूढ़े ले उठने की कोशिश करते हुए कहा। उसके मुंह से कराही निकल रही थी। लेटे रहिए, आप शायद बीमार हैं। इमरान ने बूढ़े की हालत देखते हुए तेजी से आगे बढ़कर उसे कांधों से पकड़कर लेटाते हुए कहा। ओह हाँ, मुझे 3 रोज से शदीद बुखार है। मैंने अपने तौर पर तो कोशिश की कि बुखार उतर जाए, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ गई है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है। आखिर मैंने कप्तान से कहा कि वो किसी डॉक्टर को बुला लाए। आप डॉक्टर हैं? बूढ़े ने कमज़ोर और नखीफ लहजे में कहा। डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेरा नाम अली इमरान है। इमरान ने कहा। ओहो, फिर कप्तान आपको क्यों ले आया? ये गलती करने वाला तो नहीं? मैंने इसे समझाया था कि जिस कार पर डॉक्टर का पैच लगा हो उसे ले आओ। फिर ये बूढ़े ने तपाई पर बैठे हुए बंदर की तरफ देखते हुए कहा, जिसका नाम शायद कप्तान था। फिर इससे पहले कि इमरान को जवाब देता, बंदर ने दोबारा चीख चीख करना शुरू कर दी और ये बता रहा था कि आपकी कार के शीशे पर डॉक्टर का बैज लगा हुआ था। बूढ़े ने बंदर की बात सुनकर इमरान की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल लगा हुआ है। आपकी कप्तान ने गलती नहीं की, गलती दरअसल मेरी है। मैंने जानबूझकर कार पर डॉक्टर का बैज लगवाया हुआ है। इस तरह पुलिस वाले मुझे नहीं रोकते, मैं उनके चालान से बच जाता हूँ। इस तरह उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कार चोरी की है। इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। वाकई उसने कार पर डॉक्टर का बैज लगा रखा था, लेकिन उससे उसका मकसद सिर्फ इतना था कि कहीं कोई इमरजेंसी हो तो किसी की जान बचा सके, क्योंकि अब इतनी डॉक्टरी तो उसे आती थी कि वो किसी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सके। और इस मकसद के लिए एक इमरजेंसी बैग भी उसकी डिग्गी में पड़ा रहता था। चोरी की? ओह तो आप, बूढ़े ने आंखें फाड़ते हुए कहा। घबराए नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, सिर्फ कार चोरी की है। मेरा दोस्त मांग कर ले गया था, वापस ही न दे रहा था, इसलिए मजबूरन चोरी करनी पड़ी। बहरहाल अब इतनी डॉक्टरी तो मुझे भी आती है कि आपका बुखार उतार दूं। एक मिनट ठहरिए, मैं बैग ले आऊँ। इमरान ने उठते हुए कहा। ये कप्तान ले आएगा, बूढ़े ने लरसते हुए लहजे में कहा और बंदर उछलकर तपाई से नीचे उतरा, लेकिन वो तो डिग्गी में है। इमरान ने कहा, उसे चाबी दे दें, ये ले आएगा, ये इन कामों में माहिर है, आप तकलीफ ना करें। वैसे आप बेहद दिलचस्प आदमी लगते हैं, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। और इमरान ने हैरत से आंखें नचाते हुए जेब से चाबियां निकाली तो कप्तान ने उछलकर उसके हाथों से चाबियां झपटी और तेजी से बाहर चला गया। आपने अपना तारफ तो नहीं कराया, आपका ये कप्तान बंदर चीता और भेड़िए ने मुझे हैरत में डाल दिया है। इमरान ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओह अच्छा, वाकई इन्हें जो देखता है हैरान रह जाता है। मेरा नाम कर्नल रॉबर्ट है, शायद तुमने सुना हो। बूढ़े ने कहा। कर्नल रॉबर्ट? और ओह, आप कहीं वो कर्नल रॉबर्ट तो नहीं जो दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी है? इमरान ने चौंक कर बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा। सबसे बड़ा तो खैर क्या होता है, बहरहाल मेरी सारी ज़िंदगी शिकार खेलने में गुजर गई है, लेकिन अब एक तवील अरसे से मैंने शिकार खेलना बंद कर दिया और अब सिर्फ मैं अपने शिकार के वाक़यात रसायल और ख़बरात में शाया कराता रहता हूँ। बूढ़े ने नखीफ लहजे में कहा। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपके कारनामे बड़े शौक से पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम न था कि आप पाकिस्तान में रहते हैं। इमरान ने कहा। मुझे यहाँ आए हुए 4 साल हो गया। दरअसल मेरी इस मुल्क से बड़ी गहरी यादें वाबस्ता हैं। किसी ज़माने में मैं यहाँ अंग्रेज़ फ़ौज में मुलाजम था। मैंने यहाँ की एक लड़की से शादी की थी, मेरी बीवी फरखंदा, जो बेहद वफादार और खूबसूरत थी, जिसने मुझे ज़िंदगी के सारे सुख दिए थे। मैंने उसकी खातिर अपना मज़हब छोड़ दिया था और मैं मुसलमान हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान हो, लेकर चूँकि मैं अंग्रेज़ी फ़ौज में मुलाजम था, इसलिए मैंने अपने मज़हब की इस तब्दीली को छुपाया था और इसलिए मैंने अपना नाम भी वही रहने दिया था। फिर मेरी बीवी फरखंदा पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त फ़ौत हो गई। बच्चा भी मुर्दा पैदा हुआ था। बस उसके बाद मेरा दिल उचाट हो गया, मैंने फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर मैं जंगलों में निकल गया। मैंने सारी ज़िंदगी जंगलों में गुजार दी और अब 4 साल हुए मैं वापस आ गया हूँ। ये वही कोठी है जहाँ मैं फरखंदा के साथ रहता था। यहाँ फरखंदा की हसीन यादें मौजूद हैं। ये कोठी मैंने इस वक्त फरखंदा के नाम से ख़रीदी थी। बूढ़े कर्नल रॉबर्ट ने रुक रुक कर अपने मुतल्लिक पूरी तफसील बताते हुए कहा और इमरान उसे अकीदत भरी नज़रों से देखता रहा। वो कर्नल रॉबर्ट के शाहकार शिकार खेल से पूरी तरह वाकिफ था और उसके दिल में कर्नल रॉबर्ट के लिए बड़ी अकीदत थी, क्योंकि कर्नल रॉबर्ट ने अपनी बेपनाह बहादुरी, जहानत और शानदार निशानाबाजी की वजह से
ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ جن کی مثال اس سے پہلے نہ ملتی تھی، اور اب کرنل کی زندگی کے اس نئے پہلو نے تو اس کی قدر اور بڑھا دی تھی۔ اسی لمحے کپتان بندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایمرجنسی باکس تھا۔ عمران نے اس ایمرجنسی باکس لیا، پھر اسے کھول کر اس میں سے ایک انجیکشن تیار کرنے لگا۔ تم ڈاکٹر بھی نہیں ہو، لیکن تم نے ڈاکٹر کا بیج بھی کار پر لگا رکھا ہے، اور تمہارے پاس ڈاکٹر والا ایمرجنسی بیگ بھی موجود ہے، اور تم میرا علاج بھی کرنا چاہتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ بوڑھے نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے انجیکشن تیار کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور پھر اس نے بڑی مہارت سے بوڑھے کرنل رابرٹ کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور انجیکشن تیار کیا اور اسے دوسرے بازو میں لگا دیا۔ لیجیے کرنل صاحب، آپ کا بخار ابھی چند منٹ میں ٹوٹ جائے گا اور آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے، لیکن آپ کے یہاں فون نہیں ہے، آپ کسی ڈاکٹر کو کال کر لیتے۔ عمران نے سرنج اور دوا کی شیشی واپس بیگ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے جان بوجھ کر فون نہیں لگوایا، میں تنہائی پسند ہوں، ہنگاموں سے مجھے وحشت ہوتی ہے، شاید یہ جنگلوں کا اثر ہے۔ بس یہ بندر کپتان میرا ملازم بھی ہے، سیکرٹری بھی ہے، دوست بھی، اور بھیڑیا اور چیتا ساتھی ہے۔ وہ اس گھر کی نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ کسی اجنبی کو اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے کی سرخی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی عمران نے بیگ بند کیا، کپتان بندر نے اسے جھپٹا اور تیزی سے واپس باہر چلا گیا۔ یہ بندر خاص نسل کا ہے، انتہائی ذہین اور وفادار یہ بچہ تھا کہ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، پھر میں نے اسے ٹریننگ بھی دی ہے۔ اب یہ ویسے تو بندر ہے، لیکن اس کی ذہانت عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن بیٹے، تم نے اپنا پورا تعارف نہیں کرایا۔ بوڑھے کرنل اب اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی بگڑی ہوئی طبیعت اب تیزی سے بحال ہوتی جا رہی تھی۔ نام تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، شجرا اور نسب کہیں تو وہ بھی بتا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھا بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، نام تو واقعی تم نے بتایا تھا علی عمران، لیکن شجرا نسب کے الفاظ غلط ہے۔ شجرا ہوتا ہی نسب کا ہے، اس لیے خالی شجرا کہہ دینا ہی کافی تھا، بوڑھے نے شرارت بھرے انداز میں کہا، اور اس بار عمران ہنس پڑا۔ کرنل واقعی دلچسپ طبیعت کا مالک اور خاصا ذہین آدمی تھا۔ مجھے علی عمران MSc اقسن کہتے ہیں، میرا باورچی کا نام سلمان ہے، اور میں یہ شجرا نسب نہیں ہوں بلکہ شجرہ حسب ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل اس بار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ خوب خوب، تم نے میری بات کا خوبصورت جواب دیا، واقعی حسب اور ہوتا ہے اور نسب اور ہوتا ہے، کرنل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اس نے کمبل اتار دیا تھا۔ اسی لمحے کپتان ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں 2 بڑے بڑے گلاس رکھے ہوتے جن میں سرخ رنگ کا مشروب تھا۔ دیکھا، کپتان کو مہمان نوازی کے آداب بھی آتے ہیں، کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران بھی ہنس پڑا۔ واقعی اس جیسا ٹرینڈ اور ذہین بندر اس نے کم ہی دیکھا تھا۔ کپتان نے ٹرے عمران کی طرف بڑھائی۔ ٹرے میں عمران کی کار کی چابیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ عمران نے مشروب کا گلاس اور چابیاں اٹھا لی، اور کپتان ٹرے کرنل کی طرف لے گیا۔ یہ وسطی افریقہ کی ایک بوٹی رجوتم کا مشروب ہے، میں اس بوٹی کی خاصی بڑی مقدار ہمراہ لے آیا تھا، یہ انسانی جسم کو انتہائی طاقتور بنا دیتی ہے، بوڑھے نے کہا، اور پھر ٹرے سے گلاس اٹھا لیا۔ عمران نے مشروب چکھا، ذائقہ تو کچھ عجیب سا تھا لیکن ناگوار نہ تھا۔ عمران چسکیاں لے کر مشروب پینے لگا۔ واقعی مشروب نے جسم میں جا کر چستی اور توانائی کی لہریں سی پیدا کر دی۔ میری طبیعت واقعی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، بخار غائب ہو گیا ہے۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ تم تو اچھے خاصے ڈاکٹر ہو، حالانکہ تمہاری ڈگریاں بتا رہی ہیں کہ تم ڈاکٹر آف سائنس ہو، بوڑھے نے گلاس خالی کر کے تپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ اب آپ سے کیا چھپانا، دراصل میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے اور مکان کے لیے پلاٹ خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، اس لیے مجبوراً یہ کام کرتا ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹری سے مکان اور پلاٹ کا کیا تعلق؟ کرنل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کرنل صاحب، قبرستان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں رہنے کے لیے جگہ مفت ملا کرتی ہے، اور جب کسی ڈاکٹر کا بنایا ہوا قبرستان خاصا وسیع ہو جائے تو پھر اسے وہاں اسپتال کھولنے کے بہانے مکان بنانے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن اب میری قسمت کے میری دواؤں سے ابھی تک ایک مریض بھی نہیں مرا، اس لیے مجبوراً مانگے کے فلیٹ میں رہتا ہوں، عمران نے بڑے مسمسے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے حلق سے نکلنے والے بے اختیار کہکوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ بہت دلچسپ، تم واقعی انتہائی دلچسپ آدمی ہو۔ سنو، اگر تم واقعی رہائش کی ضرورت ہے تو پھر تم یہاں میرے پاس آ جاؤ، تم جیسے آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے میں کم از کم بور نہیں ہوں گا، بوڑھے کرنل نے آفر کرتے ہوئے کہا۔ اس آفر کا بے حد شکریہ کرنل، میں تو یہاں رہ جاؤں گا، مگر میرا باورچی یہاں نہیں رہ سکتا، وہ مجھے تو چھوڑ سکتا ہے لیکن فلیٹ نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ نے اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی مونگ کی دال نہیں کھائی، بس جو ایک دفعہ وہ مونگ کی دال کھا لے وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے مجبوری ہے، عمران نے